السلام علیکم دوستو۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی قوم کی جو اپنے زمانے میں بہت ترقی یافتہ تھی لیکن اپنے غرور اور ضد کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئی۔ یہ قوم تھی قوم سمود، جس کا ذکر قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر آیا ہے۔ آج ہم اس قوم کی تاریخ، ان کی ترقی، ان کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت اور آخر میں ان کی تباہی کا واقعہ تفصیل سے جانیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ قوم سمود حجاز کے علاقے میں رہتی تھی جو آج کے سعودی عرب اور آرڈن کے قریب ہے۔ یہ قوم اپنے زمانے میں بہت ترقی۔ قوم سمود حجاز کے علاقے میں رہتی تھی جو آج کے سعودی عرب اور آرڈن کے قریب ہے۔ یہ قوم اپنے زمانے میں بہت ترقی یافتہ تھی۔ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر خوبصورت عمارتیں بنائی تھیں جو آج بھی ان کی تاریخ کی گواہی دیتی ہے۔ مدین صالح اور پٹرا ان کی تاریخی نشانیاں ہیں جو ان کی انجینئرنگ اور آرٹ کا بہترین نمونہ ہے۔ لیکن دوستو، یہ قوم اپنی ترقی اور مال و دولت کے غرور میں اتنی مغرور ہو گئی کہ انہوں نے اللہ کی عبادت چھوڑ دی۔ انہوں نے دنیاوی ترقی میں خود کو کھو دیا اور روحانیت کو بھول گئے۔ ان کی یہی غلطی ان کی تباہی کا سبب بنی۔ اللہ نے قوم سمود کو ہدایت دینے کے لیے انہی میں سے ایک نبی بھیجا جن کا نام تھا حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو توحید کی دعوت دی اور کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، لیکن قوم سمود نے اس دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا اور حضرت صالح علیہ السلام سے نشانی طلب کی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے ایک اونٹنی کو پہاڑ سے پیدا کیا۔ یہ اونٹنی اللہ کی نشانی تھی اور حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو کہا کہ اس اونٹنی کو نقصان نہ پہنچاؤ اور اسے پانی پینے کا حق دو۔ لیکن قوم سمود نے اس نشانی کو بھی نظر انداز کر دیا اور اونٹنی کو قتل کر دیا۔ یہ ان کی ضد اور نافرمانی کا آغاز تھے۔ جب قوم سمود نے اونٹنی کو قتل کر دیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تم لوگ اپنے گھروں میں 3 دن تک مزید آرام کرو، پھر اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا، اور پھر 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ قرآن پاک میں اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک زلزلے نے ان کے شہروں کو ہلا کر رکھ دیا اور ایک چیخنے کی آواز نے انہیں ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا۔ یہ عذاب اتنا سخت تھا کہ پوری قوم ختم ہو گئی اور ان کی ترقی اور آباد شہر کھنڈر بن گئے۔ دوستو، قوم سمود کا یہ واقعہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ پہلا سبق یہ ہے کہ دنیاوی ترقی اور مال و دولت کسی قوم کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ قوم سمود اپنے زمانے میں بہت ترقی یافتہ تھی لیکن انہوں نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا اور ان کی یہی غلطی ان کی تباہی کا سبب بنی۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی دعوت کو نظر انداز کرنا اور نشانیوں کو ماننے سے انکار کرنا انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی نصیحتوں کو دل سے اپنائیں اور اس کی راہ پر چلیں۔ آخر میں یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ غرور اور ضد انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ کے سامنے غرور کو چھوڑ کر جھک جائیں۔ دوستو، قوم سمود کا واقعہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے لیے ایک روحانی سبق ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس واقعے سے سیکھیں اور اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں گزاریں۔ اگر ہم اللہ کی عبادت کریں اور اس کے حکموں پر عمل کریں تو ہم کبھی بھی اس طرح کے عذاب کا شکار نہیں ہوں گے۔ شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔